کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی لذت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ ایک ایسی پیاس، ایک ایسا تیکھا احساس جو رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو ابال دیتا ہے۔ وہ میرے سب سے پکے دوست کی بیوی تھی، کسی اور کی امانت۔ لیکن جب وہ ریشمی لباس پہن کر میرے سامنے آتی تو اس کے جسم کی تپش اور اس کی مدہوش آنکھیں میرے سارے ہوش و حواس چھین لیتے۔ ہماری نظریں ملتی تو سسکیاں گواہی دیتی کہ اب کوئی حد باقی نہیں رہے گی۔ یہ کہانی ہے اس تپتے ہوئے سچ کی جس کی آخری حد پر پہنچ کر عقل جواب دے جاتی ہے۔ اگر آپ کا دل کمزور ہے تو ابھی یہ ویڈیو بند کر دے، کیونکہ آج رات وہ راز کھلنے والے ہیں جو دنیا سے چھپائے گئے تھے۔ الفاظ کے ایک ایک منظر کو اپنے اندر اتارتا ہوا محسوس کیجئے اور دیکھیے کہ جب ایک مرد اپنے ہی دوست کی بیوی کے حسن کے سحر میں گرفتار ہو کر تمام حدیں توڑ دیتا ہے تو پھر انجام کیا ہوتا ہے۔ آخری سیکنڈ تک دل تھام کر بیٹھنا۔ عاصم اور شہروز کی دوستی کی مثال پورے شہر میں دی جاتی تھی، لیکن عاصم کی بیوی شائستہ وہ ایک ایسا سلگتا ہوا حسن تھی جسے دیکھ کر کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا جائے۔ اس کی غزل آنکھیں، اس کے ہونٹوں کی ترتراہٹ اور اس کا مخصوص انداز شہروز کے دل و دماغ پر چھا چکا تھا۔ عاصم بزنس کے سلسلے میں اکثر کئی دنوں کے لیے شہر سے باہر رہتا تھا اور پیچھے شائستہ اس بڑے گھر میں اکیلی ہوتی۔ جب بھی شہروز عاصم کے گھر جاتا، شائستہ اس کے لیے چائے لے کر آتی۔ ایک دن چائے کا کپ پکڑتے ہوئے شائستہ کی انگلیاں شہروز کے ہاتھ سے بری طرح ٹکرا گئی۔ وہ ایک ایسا لمس تھا جس نے شہروز کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑایا۔ شائستہ نے جلدی سے اپنی تپتی ہوئی نظریں جھکائی، اس کی سانسیں تیز ہوئی اور وہ ہلکا سا مسکرا کر چلی گئی۔ شہروز وہی بیٹھا رہ گیا، لیکن اس کے دماغ میں شائستہ کا وہ روپ اور اس کے جسم کا وہ لمس ایک ایسی آگ لگا گیا جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر وہ رات آئی، باہر تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی، بجلی غائب تھی اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ عاصم شہر سے باہر تھا۔ رات کے 12 بجے شہروز کے فون پر شائستہ کا فون آیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور تڑپ تھی۔ شہروز، گھر میں کوئی نہیں ہے، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا تم آ سکتے ہو؟ شہروز، جو پہلے ہی اس کے خیالوں میں جل رہا تھا، گاڑی اٹھا کر طوفان کو چیرتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ شائستہ نے جب دروازہ کھولا تو وہ موم بتی ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ موم بتی کی دھیمی پیلی روشنی میں اس کا حسن اور اس کا ریشمی لباس شہروز کے صبر کا آخری بندھن بھی توڑ گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، باہر کا طوفان اندر کے طوفان کے سامنے ہچ ہو گیا۔ شائستہ نے ڈر کر شہروز کو اپنے قریب پایا تو وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ شہروز نے محسوس کیا کہ شائستہ کا پورا وجود تپ رہا تھا، اس کی سانسیں اکڑ رہی تھی۔ شہروز نے اپنے مضبوط ہاتھ شائستہ کی کمر پر جمائے اور اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ شائستہ، شہروز کی آواز بھاری ہو چکی تھی، اور اس دن سے تڑپ رہا ہوں جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ اب مجھ سے یہ دوری برداشت نہیں ہوتی۔ شائستہ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اس نے اپنی مدہوش آنکھیں بند کر لی اور خود کو شہروز کے حوالے کر دیا۔ اس دن کمرے میں اندھیرے کے سائے میں دونوں نے تمام سماجی بندھن، تمام اخلاقی دیواریں توڑ دی۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے بولڈ، تیکھی اور ممنوعہ رات بن گئی، جہاں صرف ان کی تیز سسکیاں اور دھڑکنیں گونج رہی تھی۔ اگلی صبح شہروز جب بستر سے اٹھا تو اس کے دل میں شائستہ کو پانے کی خوشی تو تھی، لیکن عاصم کا خوف بھی تھا۔ وہ ابھی حال سے گزر رہا تھا کہ اسے کھڑکی کے باہر کسی کے چلنے کی آہٹ آئی۔ شہروز نے جلدی سے باہر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن کھڑکی کے نیچے عاصم کے پسندیدہ برانڈ کا سگریٹ سلگ رہا تھا، جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ شہروز کا خون جم گیا۔ کیا کوئی ان کی رات کی اس تیکھی داستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا؟ 2 دن بعد عاصم واپس آیا، سب کچھ نارمل تھا، لیکن شہروز کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا۔ شہروز نے جیسے ہی ویڈیو پلے کی، اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس ویڈیو میں وہ شائستہ اسی طوفانی رات کی حالت میں نظر آ رہے تھے۔ نیچے لکھا تھا،
شہروز صاحب، دوست کی امانت کے ساتھ کھیلنے کا مزہ تو بہت آیا۔ اب اگر یہ ویڈیو عاصم تک نہیں پہنچانا چاہتے تو آج رات 1 کروڑ روپے لے کر پرانے گودام پہنچو، ورنہ یہ تیکی کہانی دنیا دیکھے گی۔ شہروز خوف سے کانپتا ہوا رات کے 12 بجے پیسے لے کر پرانے گودام پہنچا۔ اندھیرا تھا، سامنے ایک سائے نے سگریٹ سلگایا۔ جیسے ہی لائٹ چلی، شہروز کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کوئی بلیک میلر نہیں بلکہ خود عاصم کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ شائستہ بھی کھڑی تھی، جس کے چہرے پر شہروز کے لیے صرف نفرت تھی۔ عاصم نے ہنستے ہوئے کہا، شہروز، تو سمجھا کہ میں اندھا تھا؟ شائستہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے۔ اس نے مجھے پہلے ہی دن بتا دیا تھا جب تیری نظریں بدلی تھی۔ یہ طوفانی رات، یہ فون، یہ لائٹ جانا، سب میرا پلان تھا، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میرا جگری دوست کس حد تک گر سکتا ہے۔ شائستہ نے شہروز کی طرف دیکھا اور تیکھے لہجے میں کہا، جو مرد اپنے بھائی جیسے دوست کی عزت پر ہاتھ ڈالے وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تم محبت نہیں، صرف ایک گندی ہوس کے پجاری تھے۔ شہروز کے پاس نہ کوئی جواب تھا، نہ سر اٹھانے کی ہمت۔ وہ ایک ہی پل میں اپنی عزت، اپنی دوستی اور اپنی مٹی کی طرح بکھر جانے والی ہوس سب کچھ ہار چکا تھا۔ وہ ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے بھاگا اور پیچھے صرف پچھتاوے کی آگ رہ گئی۔ تو دوستو، یہ تھی اس ممنوع پیار کی وہ تیکھی داستان جس کا انجام صرف اور صرف تباہی تھا۔ کبھی کسی کے بھروسے کا خون مت کیجیے، کیونکہ مکافات عمل کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔